نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صفحہ نمبر 44 سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، یعنی خوف جاتا رہا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جملے میں خوبیاں بتا دی، ایسا لگتا تھا گویا گن گن کر رکھی ہوئی تھی۔ اگر ہمیں کسی کی خوبیاں بتانی پڑ جائیں تو پہلے تو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی خوبی اس شخص میں ہے، اور پھر اگر بتانا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو کہیں دل کے کونے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی خوبیاں بتا دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی کی خوبیاں بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو کچھ بتاتے ہیں، کچھ حذف کر جاتے ہیں، یعنی اس میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں لوگوں کی خوبیوں کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، ہمت بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے کچھ لوگ بھی ہوں جو لوگوں کو ان کی خوبیاں بتانے والے ہوں، ان کی ہمت بڑھانے والے ہوں، تو دین کا کام پھر ایسے ہی لوگ کر پاتے ہیں، اور دین کے لیے بہت سارے لوگ تیار بھی کر پاتے ہیں۔ اب بیوی ہونے کے ناطے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں، ان کی خوبیوں کا بیان بھی کر رہی ہیں، اور پھر تیسرے درجے پر انہوں نے تدبیر بھی کی۔ یعنی اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ وہ تیسری اسٹریٹجی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تیسری تدبیر تھی کہ جس میں
یہ ورقہ بن نوفل اپنے کزن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی. وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے. چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھا کرتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں تو ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی ہو چکے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان کر دیا. یعنی جو بھی ان کے ساتھ غار حرا میں ہوا تھا اس کا بیان کیا. ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے. ناموس یعنی جبرائیل یا وحی لانے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاں صادق اور امین کہلایا جاتا ہوں میری قوم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور مجھے وہ نکال دے گی. ورقہ نے کہا کہ ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. یعنی ہر ایسا بندہ جو اس طرح کا پیغام لایا اس کے ساتھ دشمنیاں کی گئی. اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا کہ جس دن تمہیں تمہاری قوم یعنی مکہ سے نکالے گی تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا. یعنی ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی کہ میں آپ کی پھر مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ورقہ بن نوفل کے بارے میں کچھ اور احادیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر چکے تھے. وہ بتا چکے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی شہادت دے دی تھی یعنی گواہی دے دی تھی. امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورقہ کو برا بھلا نہ کہو، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے 1 یا 2 باغ ہیں. اسے المستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 1 یا 2 باغوں کی بشارت ورقہ بن نوفل کے لیے کی. ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سفید لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتا اس پر سفید لباس نہ ہوتا. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جہنم والوں میں سے نہ تھے. اگر ہوتے تو وہ سفید لباس میں نہ ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا حیثیت رکھتا تھا؟ وحی کی حیثیت رکھتا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت کے ایک بہترین درجے میں دیکھا ہے اور اس کا لباس ریشمی تھا. اسے مسند ابی یعلا نے روایت کیا ہے. کون سی ایسی بات ہے جو ورقہ بن نوفل کے کردار میں ملتی ہے جو بڑی متاثر کن ہے؟ حق کو پہچان لینا اور اس کو فوراً سے قبول کر لینا. یہ ان کی شخصیت کی یا ان کے کردار کی بہت متاثر کن بات ہے. انہوں نے فوراً سے اس چیز کو پہچانا کہ یہ حق ہے اور اس کے بارے میں تصدیق کر دی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ فارملی ان کو مسلمان ہونے کا موقع نہیں ملا. یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے لیکن وحی کو پہچانتے تھے، رسالت کو پہچانتے تھے. جب فوت ہو گئے تو بھی ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت پہنچا دی. پھر آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سورۃ البقرہ میں آپ نے آیت نمبر 185 میں پڑھا تھا
کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. نیز ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے. صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار 21 رمضان کو پڑھا تھا. اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی. قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی. اور اس طریقے کی کیلکولیشن اب کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب آپ سب جس دور میں ہیں تو آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. اور شمسی حساب سے یعنی اگر آپ شمسی کیلنڈر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن. لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی. یعنی بالکل آپ 40 سال پر بیٹھ گئے تھے. اور اگر ہم قمری سال کے حساب سے لیں تو 40 سال سے کچھ مہینے آپ اوپر ہوئے تھے. پھر وحی کی بندش ہو گئی. کچھ ٹائم کے لیے وحی رک گئی اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ نازل بھی ہوئی. جیسا کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی اور یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. اس وحی کے رکنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا. لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح آپ کا خوف جاتا رہا. اور یہی ریزن تھا وحی کی بندش کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوف زدہ ہو گئے تھے آپ کے خوف کو نکالا جائے, کم کیا جائے اور معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو ایکسپٹ کر سکیں, اس کو قبول کر سکیں اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ کی طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. پہلی مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ختم کیا جائے. دوسرا, آپ معاملے کی نوعیت کو سمجھ سکیں. وحی جو تھی وہ ایک حقیقت تھی, اس کو ایکسپٹ کر سکیں اور نیکسٹ وحی کی مشقت کو جھیلنے کے لیے آپ کی طبیعت راضی ہو جائے اور شوق اور طلب بھی پیدا ہو اور آپ وحی کا باقاعدہ انتظار کرنے لگے. اور ایسا ہی ہوا. ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے کیونکہ ابھی وہ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو آپ ڈر کر گھر آ گئے تھے. ورقہ بن نوفل سے ملاقات کروائی, دوبارہ اپنے اس گوشہ نشینی کے ٹائم کو پورا کرنے کے لیے غار حرا میں گئے, دوبارہ گئے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ نہ دکھائی دیا, بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ دکھائی دیا, پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اور پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. کون تھے یہ؟ جبرائیل امین تھے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا, یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک تھی. پہلی وحی سورۃ العلق ابتدائی آیات 1 سے لے کر 5 تک, اور یہ دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کمبل اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ اور ڈرا، یعنی لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی۔ اب یہ جو وحی کی بندش کی بات ابھی ہم نے پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی کو روک دیا گیا، اور اس کی حکمت اور مصلحت بھی ہم نے پڑھی کہ کیا اس کی حکمت تھی اور کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ کیا ہمارے لیے بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گیپ آ جائے، کوئی وقفہ آ جائے، تو پھر ہماری کیا حالت اور کیا احساسات ہوتے ہیں؟ مثلا خواتین کے ساتھ بہت سے سبب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے معاملے میں ایک وقفہ آ سکتا ہے، جس کو آپ وحی کی بندش سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا شادی ہو جاتی ہے کسی بچی کی، بعض اوقات پریگننسیز یعنی حمل ٹھہر جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر ایسی جگہ بدل لیا جاتا ہے کہ جہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں اس سے بہت دور پڑ جاتا ہے، اور گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی ہوتی، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ بستر کو لگ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ریزن اگر ایسا بن جائے، اللہ نہ کرے، کہ جس میں کوئی تکلیف اور آزمائش ہو اور قرآن سے دوری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیاوی کوئی سبب بھی ہو، جیسے شادی، حمل، گھر کا بدلنا، ایسے میں یاد رکھیے گا ایک بات کہ جو آپ کی سوچ اور آپ کے احساسات ہیں، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کے احساسات ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی نیت اور آپ کے شوق پر۔ میری اور آپ کی نیت اور شوق جتنا اچھا اور مخلصانہ ہوگا، اتنا اللہ تعالی ہمیں قرآن سے واپس جوڑ دے گا۔ جتنی ہماری تڑپ اور جتنی ہماری دعا ہوگی، کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن یا سرکمسٹانسز، ایسے حالات کسی کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے یہ نیت ہو کہ اللہ ہم کبھی بھی قرآن چھوڑنا نہیں چاہتے، مرتے دم تک چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہ پوری خلوص والی نیت اور یہ جو شوق ہوگا، جب شوق اور نیت ایسی ہونا تو لازماً پھر انسان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ واپس کہیں نہ کہیں آپ کو کلام پاک سے جوڑے گا، اور ایسا جوڑے گا، اس سے بہتر جوڑے گا، پہلے سے اور زیادہ بہتر جوڑے گا، کیونکہ یہی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کے وقفے پہ آتے ہیں اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ چلو جو مشکلات تھی ختم ہوئی، چھٹیاں آ گئیں، گیپ آ گیا، چلو ٹھیک ہے، دوبارہ کبھی موقع دیا اللہ نے تو کر لیں گے جوائن، نہ دیا تو جو اللہ کی مرضی۔ ایسے کہہ کر بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور جتنا جتنا دنیا میں جاتے جاتے ہیں اتنا اتنا دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے جس پر وہ پہلے تھے۔ دیکھیں کبھی چھٹی آ جاتی ہے، اللہ کیا احساس دلاتا ہے۔ ابھی ریسنٹ ہماری چھٹی آئی اپنی مسجد کی کلاس کی، اتنا دل بے چین تھا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلی کلاس لے بھی سکیں گے نہیں۔ تو یہ جو چھٹیاں آتی ہیں بیچ میں، یہ بھی ہمارے لیے ایک احساس کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، کتنی بڑی نعمت۔ الحمدللہ ہم چلے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے الحمدللہ، ورنہ یہ وقت کہیں اور بھی گزر سکتا تھا۔ آپ کبھی بازار جاتے ہیں اور کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا صرف اسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں جس چیز کو لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ بازار جاتے ہیں تو بازار کیسی جگہ ہے، آپ کو اور 10 چیزوں کی طرف بھی کھینچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب مقصد سے ہٹ کر جب ہم جاتے ہیں تو جو لینے نہیں گئے ہوتے وہ بھی گھر لے آتے ہیں۔ یہ دنیا بالکل میٹھی اور شیریں چیز ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اس چیز سے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی بھی گیپ آتا ہے، ایز سون ایز پاسبل اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، سچا رکھیں، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ جتنا جتنا قرآن کی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازتا جائے گا۔ اس کے بعد ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہو گئی۔ آپ کی یہ رسالت
آپ کی نبوت کے اتنے دنوں کے بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند تھی. یعنی پہلے آپ کو نبوت ملی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق سے, اور اب آپ کو ان آیات کے ساتھ رسالت دے دی گئی. کیونکہ دیکھیں اس میں ترجمے میں ہے نا کہ اے کمبل اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, آپ ڈرائیے. قم فانذر, آپ کے سونے کے, آرام کرنے کے, بیٹھنے کے دن گئے, اب آپ لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے اللہ سے جوڑیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے آپ سے نہیں جوڑنا, اللہ سے جوڑیے. تو آپ کی نبوت کے اتنے دن بعد ہی آپ کی رسالت شروع ہوئی جتنے دنوں تک یہ وہی بند رہی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے. ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ کو یہ حکم دیا گیا قم فانذر, یعنی اٹھیے اور ڈرائیے, کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ جس طرح کی گمراہی اور بدعمالی میں وہ مبتلا ہیں, یعنی غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا کام جو وہ کر رہے ہیں, اللہ اس پر ان کو عذاب دے گا. یعنی فانذر میں یہ سارا معنی چھپا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتائج سے ڈرائیں. دوسرا, آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں. یہ حکم بقیہ آیات میں دیے گئے. چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کریں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. یعنی اللہ سے جوڑنا ہوگا, خود بھی اللہ سے جڑیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑیں. اور پھر وَثِيَابَكَ فَطَّاهِرْ کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. مگر تحقیق کرنے والوں کے نزدیک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں اور گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. یہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا معنی تھا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے, کیونکہ عرب معاشرہ بہت سی بدعمالیوں میں, گندگیوں میں اور آلودگیوں میں تھا, اس سے الگ ہو جائیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اور زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کیجیے. مطلب یہ کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے, لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے اللہ کے لیے صبر کیجیے. جو آگے آیت نمبر 500 آنورڈز پہ یہ ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, یہ 6 اور 7 آیت ہیں. لیکن شروع کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں وہ سورہ مدثر کی ان پر اتری تھی. اب چونکہ رسالت مل گئی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا. ان آیات یعنی سورۃ المدثر کی آیات اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی, باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا اس کو حق سمجھتی تھی, اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت زیادہ تھا, نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. قوم کی آپ حالت دیکھیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ ابتدائی جو وقت ہوتا ہے جس میں آپ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں, تو تبلیغ کی حکمت یعنی تبلیغ کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے کہ خاموشی اور رازداری سے لوگوں کو بتائیں, اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا ہو, حق پسند ہو اور قابل اطمینان ہو, اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر, کنبے, قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں. زبردست حکمت یہاں پتہ چل رہی ہے. اچھا, جب ہم نیا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ بدعت ہے، اور یہ شرک ہے، مطلب لوگوں کو بڑا بلنٹ سٹیٹمنٹس دینا شروع کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، لوگ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ ہم خود ابھی علم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرف سے آنے والے ریاکشن کا، ان کی طرف سے آنے والے اختلافات کا جواب دینے کے تو قابل ہوتے نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ بجائے دین کا فائدہ کرنے کے ہم دین کے نقصان کرنے والے بن جاتے ہیں. سب سے بہترین حکمت یہاں پتہ چلتی ہے کہ نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے، کیسے میں اور آپ تبلیغ کا آغاز کریں گے. اس میں پہلی چیز کہ خاموشی اور رازداری سے آپ دین کا کام شروع کریں. تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں لوگوں کو، اور بتانا بھی کن سے شروع کریں؟ جو بھلا ہو، شریف النفس ہو، جس کو آپ کے بارے میں یہ آئیڈیا ہو کہ وہ حق بات سنے گا، ریاکٹ نہیں کرے گا، اور جو قابل اطمینان ہو، یعنی آپ کی بات سنے گا، غور و فکر کرے گا، سمجھدار انسان تک. اچھا، اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے جب وہ آپ کی بات سنے گا نا تو آپ کو ہمت اور تسلی رہے گی. اس کا فائدہ ہے نا. مثلا اگر پہلی درجے پر کوئی آپ کا انکار کر دے گا تو جو بتانے کی ہمت ہے وہ تو ٹوٹ جائے گی. اسی لیے اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک اور حکمت بھی ہے کہ جب آپ انیشل سٹیج سے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا چھوٹے ہدف کو لے کر کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہوتا ہے، کیونکہ آغاز میں آپ کو بڑے بڑے ہدف اگر مل جائیں تو مشکل پڑ جائے گی. آغاز میں ٹارگٹس جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے، ہدف چھوٹے ہونے چاہیے. مثلا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ ماشاءاللہ اب اتنے پارے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ قرآن کے، اب اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں آ کے پورا قرآن پڑھائیے، تجوید و تفسیر پڑھائیے، آپ یہ ہمت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ہدف ہو جائے گا آپ کے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ایک سورت ہمیں تفسیر کروا دیں، یا آپ تجوید سے ابتدا کر دیتے ہیں کہ آپ کی تجوید اچھی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کو 5-5 6 آیات جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی کلاس لے کے کچھ 4-6 لوگوں کو بیٹھ کے پڑھا، اٹس اوکے، چھوٹا ہدف ہے. اور اس چھوٹے چھوٹے ہی قدموں سے پھر آپ بڑے قدم کو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. تو دین کے کام میں بھی بیبی سٹیپس لینے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے بچے کو چلتے دیکھا ہے کبھی؟ جب بچہ چلنے سیکھتا ہے، چل کے ڈائریکٹ چلنا شروع کرتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے. بچہ جب چلنے سیکھتا ہے تو پہلے تو کھڑا رہتا ہے، کتنی دیر کھڑے رہنے کی ہمت لیتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ سٹیپ اٹھاتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ چیزوں کو ہولڈ کر کے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں. پھر بھی آپ دیکھیے کہ ماں جب اس کو بغیر کسی سہارے کے لیے چلاتی ہے تو ایسا نہیں چلاتی کہ جی پورا آپ کوریڈور چل کر دکھاؤ. وہ 2 قدم اٹھاتے اور ماں اس کو اپنے گود میں لے لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے کہ آج تو میرے بچے نے بڑا ہی کمال کر دیا، 2 قدم اٹھا کے میرا بچہ چلنے سیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی سیم ہے. ایک انیشل لیول پر، ایک ابتدائی درجے پر آپ کو دین کا کام اس لیول پر کرنا ہے. دیکھیں، آئیڈیل سچویشن سب کو اچھی لگتی ہے کہ کلاس ہو، اتنے سارے اسٹوڈینٹس ہوں، لیکن اس میں اگر آپ کا کانفیڈینس ڈاؤن ہو گیا تو جو اتنے بھی لوگ آئے ہیں نا وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ہر چیز گریجولی ہی اچھی لگتی ہے، بتدریج اچھی لگتی ہے، اور آپ گریجولی ہی سکسیس کی طرف جاتے ہیں، دھیرے دھیرے ہی کامیابی کا قدم چومتے ہیں. ایسے فوراً سے یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ اکثر لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ باجی ہم ایک کلاس شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ڈائریکٹ اسپیکر بننا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ منع کرتی ہوں اس کے لیے ایسا نہ کریں. اس لیے نہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ بولنا شروع کریں تو بجائے دین کو فائدہ دینے کے دین کو نقصان دے پڑے. کم علمی، کم تجربہ کم ہوتا ہے، علم کم ہوتا ہے، اور نئی کلاس جب شروع ہوتی ہے تو لوگوں کے سوالات، لوگوں کے رویے، بہت ساری چیزوں کا امکان ہوتا ہے. اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے کی صحبت سے قرآن سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے آغاز میں یہ کہا کہ آپ صرف شریف النفس لوگوں کو چھپ چھپا کے تبلیغ کریں گے، ابھی آپ علل اعلان نہیں کریں گے. اور یہ ٹائم پیریڈ 3 سال کا ہوگا. 3 سال آپ خفیہ تبلیغ کریں گے.
پھر علل اعلان کریں گے. کیونکہ جب آپ علل اعلان کہنے جائیں گے نا تو جتنے بڑے لیول پر آپ تبلیغ کرتے ہیں اتنے بڑے لیول کی مخالفت بھی آ سکتی ہے. اور مکہ جیسے شہر میں جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا عام تھی اور وہاں ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا ایک بہت بڑا خطرہ تھا، جان سے ہی مار دیتے. لیکن پہلے مضبوط کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوط کیا گیا. قریب ترین لوگوں تک پہنچے اور شریف النفس لوگوں تک پہنچے، جو خود قرآن پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ان تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد اس سے آپ کو تسلی اور ہمت ملتی رہے گی. اور دوسری بات کہ تھوڑے سے آغاز سے کام آسان ہوتا ہے، تھوڑے سے بیبی سٹیپس لیں. ہمارے اندر قرآن پڑھنے کے بعد جو جذبات آتے ہیں اس میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میری کتنی زندگی ہے، میں نے بس اب کوئی بڑا کام کر کے اور بڑے سے شروع کرنا. گرنے کا بڑا امکان ہے اس میں. جب کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے ایسا بندہ جس کو چلنا بھی نہیں آتا ابھی، تو وہ گرے گا، اور ایسا گرے گا کہ پھر سنبھلنا اس کا مشکل ہوگا. اور آپ یہ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو امپریشنز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. جو ایک تاثر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، وہ بہت معنی رکھتا ہے. تو یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئی. اب پہل ایمان کون لائے؟ سب سے پہلے تو وحی کا مشاہدہ کرنے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پروگرام کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی. جیسی اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ نے دی اسی تدبیر کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی. تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح سے جانتی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ اس لیے متاثر نہیں تھی کہ آپ نبی تھے، نبی تو بعد میں بنائے گئے، کہ آپ رسول تھے، رسول بھی بعد میں بنائے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے امپریس تھی، جو ایز ہسبینڈ وہ دیکھ رہی تھی. یہاں رک کر بھی ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے فیملی ممبرز کیا ہم سے متاثر ہیں یا تھے، کہ ہم اپنے خاندان والوں میں ایک شریف النفس اور ایک اچھے اخلاق اور کردار کے مالک لوگ تھے. کوئی قرآن تو سدھارتا ہی ہے بے شک، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اگر یہ امپریشن کسی کا بھی ہے اس کو دین کا کام کرنا آسان ہوگا، کیونکہ لوگوں کی محبتیں آلریڈی وہ سمیٹے ہوئے ہیں. لوگوں کے درمیان وہ اپنے اچھے اخلاق کردار کی وجہ سے پہلے سے ہی نون ہے، مشہور ہے. اور پھر یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اتنا اچھا سمجھ رہی ہے، یہ بہت کلوز رشتہ ہے، اور اس میں انسان کو خوبیوں کا جتنا اچھے سے پتا ہوتا ہے اتنا خامیوں کا بھی اچھے سے پتا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے شوہر تھے کہ حضرت خدیجہ ان سے پہلے سے ہی متاثر تھی. اور یہ چیز آج بہت کم نظر آتی ہے، بہت ہی کم نظر آتی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ واقعی اس کی خوبیوں پر فوکس ہو، واقعی وہ ایک رشتہ ہو، واقعی وہ ایک فیملی ہو کہ جس میں اس طرح کا معاملہ ہو. جب آپ کسی کو بھی امپریس کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو فوراً سے لے لے گا. جیسے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے درمیان یہ مشہور ہیں کہ میری ماں جھوٹ نہیں کہتی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ آپ کی کسی بھی بات کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی، میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس چیز میں اس طرح کے کردار اور اخلاق ہمارے گھر والوں کے سامنے ہونے چاہیے، اور صرف اللہ کی خاطر ہونے چاہیے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نالج رکھتی تھی، علم رکھتی تھی کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. بہت نوٹیسبل بات ہے یہ. آپ اگر اس بات پر فوکس کریں کہ یہ علم بھی رکھتی تھی کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، اور وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، جس کی وجہ سے ایک ان کو آئیڈیا تھا کہ مے بی
یہی وہ رسول ہوں، کیونکہ وہ معجزانہ حالات اور واقعات سن چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ اس پر مستزاد یعنی مزید یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت نے بتا دیا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ وہ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی، یعنی وحی کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا۔ اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حق قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ حق سامنے آیا اور انہوں نے اس کو فوراً سے لپک لیا، فوراً سے قبول کر لیا۔ پھر وہی بات اگر ہم دہرا لیں تھوڑا سا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی میں کئی حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے شادی کروائی جو خود 40 سال کی تھی، اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے تو یہ خود 55 سال کی ہیں، کافی میچور ہو چکی ہیں۔ اور اس سمجھداری اور اس میچورٹی کی حکمت تو الحمدللہ ہم سب پر واضح ہے، لیکن ایک باعزت عورت، ایک شریف عورت، ایک اہل مرتبہ اور سمجھدار عورت، وہی جو ہم نے ساری باتیں دیکھی تھی، ایک شادی جب ہوتی ہے تو کون کون سی خوبیاں دیکھنی چاہیے، وہ پاک دامنی جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کر گئی، کیونکہ دیکھیں حق قبول کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو حق کو قبول کرنے میں مددگار ہوں، ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو حضرت خدیجہ میں موجود تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی اسی لیے ہی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ اٹھانے میں، آپ کے غموں کو ہلکا کرنے میں، اور جو نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں یہ بیوی آپ کی مددگار ہو، ہر پریشانی کے عالم میں بھی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، اور کتنے آرام سے کمفرٹیبلی کہتی ہیں، ہسبینڈ پریشان ہے پہلی وحی کے ٹائم پر، لیکن کتنے سکون سے کہتی ہیں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ویسے ہیں، یعنی اتنا زیادہ کمفرٹیبلی اپنے ہسبینڈ کو اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکال لینا۔ شیخ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو عظیم لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے والی ہوتی ہیں ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مثالی زندگی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اتنی سمجھدار بیوی ہو، کوئی مالی مسئلہ آتا ہے شوہر کو، بیماری کے حوالے سے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی اور جذباتی کسی بھی قسم کا ایشو آتا ہے، بیوی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور اگر بیویاں سمجھدار نہ ہوں تو شوہر کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو بھی سنبھالیں اور اپنی بیوی کو بھی سنبھالیں۔ جذباتیت کے شکار بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنے والیاں ہوں، ان کی ہمت بڑھانے والیاں ہوں، ان کو ان کی خوبیاں بتانے والیاں ہوں، ان کو تسلی دینے والیاں ہوں، اور جو بوجھ اگر ان کی زندگی میں کوئی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس کو بانٹنے والیاں ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ باتیں حضرت خدیجہ کی شادی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا تھا۔ حضرت خدیجہ سے جو آپ کی شادی تھی تقریباً 25 سالہ شادی تھی، یعنی 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور یہ 65 سال کی تھی تب وہ وفات پاتی۔ تو یہ 25 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک انسانی اور فطری خواہش تھی اولاد کی، وہ انہی کے ذریعے پوری ہوئی۔ 6 بچے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے، انہی سے، باقی کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، اللہ نے انہی کے ذریعے آپ کو 2 بیٹے بھی دیے،
حالانکہ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اولاد نرینہ یعنی بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اس شادی سے ان لوگوں کے منہ بھی بند کر دیے گئے کہ جو یہ کہیں کہ جسمانی لذتوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج کی. حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ 40 سال کی تھی. آپ کے پاس بہت آپشنز تھے شادی کے. 25 سال کے تھے, خوبصورت انسان تھے اور بہت اعلیٰ فیملی سے تھے. چاہتے تو کوئی بھی جوان کنواری لڑکی سے آپ کی شادی ہو سکتی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی میں بھی جو چیز فوکس کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں بارہا کہ آپ نے عزت, شرافت, آپ نے اعلیٰ مرتبہ, یہ سب کچھ دیکھا. یہ نہیں دیکھا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی میں یہ کہیں کہ آپ کو لذتوں کی بالکل فکر نہ تھی تو یہ بالکل بجا بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک باز عورت سے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے بھی عفیفہ یا طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی بھی نہیں خریدی. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف ایک خواہش کرتے تو سینکڑوں عورتوں نے اس پر اپنے آپ کو قربان کر دینا تھا. لیکن نبوت ملنے کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا اور کبھی کسی لونڈی کو نہیں خریدا. حالانکہ عربوں کے معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج عام تھا. اور پھر جب انشاءاللہ ہم دیگر امہات کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم ان کی حکمت عمل دیکھیں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین بیوی, ایک بہت اچھی بیوی, ایک وفادار بیوی جو حق کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی. ان کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب دین نیا آیا ہی تھا تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی اور حضرت علی بن ابن طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جو بھی نماز سکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی اسلام میں, تب آپ کے پیچھے حضرت خدیجہ نماز پڑھتی تھی اور آپ کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. اسے مستدرک حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے. سو یہ وہ پہلی خاتون تھی جو مسلمان ہوئی اور یہ بہت بڑا شرف تھا ان کو. خاص اللہ کا بڑا کرم تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. دیکھیں حضرت عائشہ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں ان کا بڑا درجہ ہے, لیکن 2 عورتیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں, حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ اس لیے درجے میں زیادہ ہیں کیونکہ وہ پہلے ایمان لے آئے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو انسان کو ایک اللہ کے خاص کرم کی وجہ سے بھی آگے کر دیتے ہیں, اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انٹریکشن, وہ معاملہ, وہ وفا, وہ ساری مدد, اس وجہ سے بھی ان کا درجہ بہت بڑا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی اور حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے بھی تھی, اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ساری جتنی بھی جنت کی عورتیں ہیں ان سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک گھریلو عورت, آپ کو اکا دکا اگر کوئی حدیث مل جائے تو مل جائے حضرت فاطمہ سے. باقی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر, اپنے گھر پر اور اپنے ہسبینڈ پر بہت فوکس کیا نا. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے, لیکن یہ بہت اہمیت رکھتی تھی. یہ انہی کی اولاد ساری بچیاں مسلمان ہوئی. 2 بیٹے تو خیر زندہ نہیں رہے لیکن بچیاں سب مسلمان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بھی اسلام سے نوازا الحمدللہ.